پہلے ذرا یہ سمجھیں کہ ثقافت اور کلچر ہوتا کیا ہے. یعنی یہ سمجھیں کہ ہماری جو ثقافت اور کلچر ہے اس کا 100% تعلق جو ہے وہ ہماری دھرتی کے ساتھ ہے، ہمارے رہن سہن کے ساتھ، ہمارے پہناوے کے ساتھ، ہمارے سوچنے سمجھنے گفتگو کرنے کے انداز کے ساتھ، ہماری مقامی زبان، ماں بولی، مادری زبان، اس کے ساتھ یہ کلچر اور ثقافت کا تعلق ہے. اس لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ انسان کی جو عملی زندگی ہے جو وہ زمین کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، یہ انسان کی عملی زندگی اور دھرتی کے باہمی تعلق کا نام جو ہے وہ ثقافت اور کلچر ہے. اچھا، اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ ثقافت اور کلچر جو ہے یہ کتنا اہم ہے تفہیم کے لیے، معاملات کو جاننے کے لیے، کہ اگر آپ اس مقامی ثقافت اور کلچر کو نظر انداز کر کے، اس زبان کو نظر انداز کر کے بات کرنا چاہیں گے تو آپ کی بات بالکل اجنبی ہو جائے گی. اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جب اسلام یہاں پر آیا تو یہاں کے مقامی مذہب جو تھے وہ ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، جو یہاں کے مقامی مذاہب ہیں، اور اس کے ساتھ سکھ مت کو بھی. یہ ایسے مذاہب ہیں کہ جو یہاں کی دھرتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر ان کو آپ کہیں نا کہ یہ ارضی مذاہب ہیں، زمینی مذاہب، آسمانی تو ہم ان کو نہیں مانتے. تو کلچرل ریلیجیس، یہ یہاں کے تمام مذاہب، ان کی تاریخ یہی ہے. یہ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجیس، اس کے مقالہ نگار نے تو ہندو مذہب کو مذہب بھی نہیں مانا، بلکہ کہا کہ ہندو مذہب اصل میں مذہب ہے ہی نہیں، یہ اصل میں کلچر ہے. یعنی کلچر کا مطلب میں نے عرض کر دیا کہ کیا ہے، آپ کیسے رہتے ہیں، کیسے جیتے ہیں، زندگی کیسے گزارتے ہیں، آپ کی پریکٹیکل لائف کیا ہے. اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ کلچر اور ثقافت کو نظر انداز کر کے آپ اپنی بات نہیں کر سکتے. اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ برصغیر میں صوفیاء کا اصل رول کیا رہا ہے. جب صوفیاء برصغیر کے اندر آئے ہیں، چشتی، سہروردی اور قادری سلسلے کے صوفیاء ہندوستان کے اندر پہلے آئے. انہوں نے کس طرح یہاں کے مقامی ماحول کے مطابق یہاں کی ثقافت اور کلچر کے ساتھ دین اسلام کو پہلے یہاں کے مزاج کے ساتھ ہم آہنگ کیا ہے. اور جب لوگ یہ تعلق لوگوں کے درمیان بن گیا ہے تو پھر اس کے بعد اگلی بات ہوئی ہے. اس سلسلے میں بعد کے دور کے اندر نقشبندی صوفیہ تشریف لائے. یہ بڑی فلسفیانہ سی بحث ہے، میں بالکل سادگی کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا. تو انہوں نے برصغیر کے اندر جو کلچرل ہم آہنگی تھی اس کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ مسلمان تو ہندوؤں کے اندر ضم ہو رہے ہیں. ملا عبد القادر بدایونی جو اکبر کے دور کے بڑے مورخ ہیں، منتخب التواریخ، انہوں نے لکھا ہے کہ اس دور کے اندر مسلمان اور ہندوؤں کا جو کلچرل آپس میں ان کے درمیان ہم آہنگی تھی، اس کے نتیجے میں مسلمان اپنی مذہبی شناخت کھونے لگے. اس دور کے اندر اس نے ایک ٹرم استعمال کی کہ مسلمانان ہندو مزاج. ایسے مسلمان تھے جو تھے تو مسلمان لیکن مزاجن ہندو تھے. اس کے خلاف پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کی پوری تحریک اٹھی، اور ایک طرف انہوں نے مذہب دین اسلام کو مقامی ثقافت کلچر کے ساتھ ہم آہنگ کیا، اور دوسری طرف مسلمانوں کو ان کی جو شناخت تھی اس شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے، یعنی اسلام کی جو اصل پہچان ہے مسلمان ہونے کے ساتھ، اس کو برقرار رکھنے کی مسلمانوں کو تعلیم دی. تو صوفیاء نے یہ دونوں طرح کے کام کیے. ایک یہاں کی مقامی ثقافت کے ساتھ ہم آہنگی کہ یہ ضروری تھی، اس کے بغیر
آپ مذہب اور کلچر و ثقافت کے درمیان ہم آہنگی کے بغیر بات نہیں کر سکتے. یہ بھی ضروری تھا، وہ بھی کام صوفیاء نے کیا. دوسری طرف مسلمانوں کا جو تشخص تھا اس کے تحفظ کے لیے انہوں نے بھرپور کردار ادا